بسم اللہ وصلاۃ وسلام علی رسول اللہ۔ کیا غیر محرم کسی غیر محرم لڑکی کو، غیر محرم مرد کسی غیر محرم لڑکی کو پڑھا سکتا ہے یا نہیں پڑھا سکتا؟ اس حوالے سے ایک عام طور پر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک قول نقل کیا جاتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مرد پڑھانے والے ہوں، اور مائی رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی عورت جو ہیں وہ پڑھنے والی ہوں ان سے، اور پڑھانے کی جگہ بیت اللہ ہو، اور جو پڑھایا جا رہا ہے وہ قرآن مقدس ہو، تو پھر بھی اس کی اجازت اور جواز نہیں ہے۔ تو یہ قول بھی عام طور پر پیش کیا جاتا ہے، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ اس قول کے حوالے سے آیا کیا معروضات ہوں گی؟ تو اس کے چند جواب دیے جاتے ہیں۔ جواب دینے سے پہلے تمہید آپ سن لیں۔ تمہید یہ ہے کہ کسی بھی غیر محرمہ بالغہ یا مراہقہ جو بالغ ہونے کے قریب ہو لڑکی، اس کو بالمشافہ آمنے سامنے پڑھانا یا خلوت میں ایک مرد ایک عورت ہو پڑھانا، یہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے، ناجائز ہے، اس کو سب ناجائز کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور احتیاط کے ساتھ، کیا حدود اور قیود میں رہتے ہوئے، درمیان میں پردہ ہو اور کئی لڑکیاں ہوں، ایک لڑکی نہ ہو خلوت میں بلکہ کئی لڑکیاں ہوں، کئی عورتیں ہوں، تو ایسی صورت میں بضرورت پڑھانا جائز ہے، پڑھانا جائز ہے، لیکن اس میں بھی بہت زیادہ احتیاط کی جائے، اور حد درجہ احتیاط اس صورت میں لازم ہے۔ یہ تو ہوا تمہیدی مسئلہ یا تمہیدی بات۔ اب اس کے بعد یہ سمجھیں کہ یہاں یہ جو قول ہے اس کے حوالے سے چند باتیں یا چند جواب آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ قول جو پیش کیا جاتا ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، یہ سنداً کوئی استنادی درجہ اس کو حاصل نہیں ہے کہ یہ ان کا قول ہے یا نہیں ہے، کہاں موجود ہے، کس سند سے موجود ہے، کس نے لایا ہے، یہ ہوائی بات ہے ساری، لہٰذا اس کو خواہ مخواہ پیش کرنا اور ہٹ درمی اختیار کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ بے سند اقوال کے بجائے قرآن و سنت کے مسلم اصولوں کو ہم دیکھیں گے، ان کے مطابق جو چیز جائز ہے جائز ہوگی، جو ناجائز ہے ناجائز ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال صرف میں ایک پیش کرتا ہوں کہ حدود اور قیود کے ساتھ غیر محارم کا جو ہے یعنی پڑھنا پڑھانا اس کا جواز مل رہا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں ہے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات سے صحابہ اکرام مسائل اگر پوچھتے ہیں تو پوچھنے کی نوبت آتی ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے مِنْ وَرَاءِ حجاب، کہ درمیان میں پردہ لٹکا ہوا ہو، حجاب کے پیچھے سے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے یہ اجازت ان کو دی ہے، حکم دیا، اجازت دی ان کو کہ بضرورت اس طرح اس ترتیب سے ان سے مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے، سیکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امہات المومنین، اسی طرح جو ہے حدیث کے اندر آپ دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہفتہ وار جو جا کے ایک مکان میں عورتوں کو تعلیم اور ہدایات دیا کرتے تھے اور وہ آپ سے سیکھتی تھی، روایات میں موجود ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں مساجد میں اور مجمع میں جہادی مہمات میں عورتیں بھی بیک پہ رہ کے، پیچھے رہ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی براہ راست بھی ہدایات اور تعلیمات آپ سے سیکھتی تھی۔ تو آپ کس طرح ایک دم ناجائز کہیں گے ہر چیز کو؟ حدود اور قیود کے ساتھ آپ کہیں گے۔ آج دیکھیں مدارس البنات پورے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، پاکستان میں بھی کثیر تعداد میں موجود ہیں، خود اکابر کی زیر نگرانی چل رہے ہیں، حدود اور قیود کے ساتھ چل رہے ہیں۔ وہاں غیر محارم بھی جا کے علیحدہ سے ایک راستے سے، ایک گیٹ سے علیحدہ سے انٹر ہوتے ہیں، اور علیحدہ سے جا کے پردے کے پیچھے بیٹھ کے پڑھا کے وہاں سے واپس نکل آتے ہیں۔ تو مدارس بنات تو تقریباً اکثریت میں یہی ترتیب جاری ہو ساری ہے، لیکن احتیاط کے ساتھ اجازت دی ہوئی ہے سب نے۔ تو باوجود بہت زیادہ احتیاط والا مزاج رکھنے کے بھی اکابر نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے۔ تو خواہ مخواہ فضول اس قسم کے فلسفے جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی بے سند اقوال کو لے اور
حدود اور قیود سے بھی متجاوز ہو کر آگے بڑھے اور اصولی باتوں کو بھی جو ہے پامال کرنا شروع کر دے، ایسے نہیں ہے۔ نمبر 3، اگر اس قول کو بالفرض 2 منٹ کے لیے فرض کر لیں، مان لیں اس کو، تو اس کا مطلب پھر کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے اتنی بڑی شخصیت کا اگر یہ قول ہے تو وہ بھی بہت بڑے صاحب علم تھے، تو ان کا قول بھی آخر کوئی معنی رکھتا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خلوت میں، تنہائی میں ایک مرد ایک عورت سیکھنے سکھانے کا عمل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ یہاں بھی دیکھیں بایزید بستامی اور رابعہ بصریہ، ایک فرد واحد کا ذکر ہے نا، دو طرفہ، تو ٹھیک ہے ہم بھی مانتے ہیں کہ ایک آدمی ایک عورت کو، ایک لڑکی کو خلوت میں لے کے بیٹھ جائے، تنہائی میں لے کے بیٹھ جائے اور پڑھانا شروع کر دے، ہم بھی کہتے ہیں ناجائز ہے۔ آج ہمارے اکابر کی ترتیب بھی یہی ہے، وفاق المدارس کے جو اکابر ہیں انہوں نے یہی جو حدود اور قیود رکھی ہیں ان میں یہ ترتیب بھی رکھی ہوئی ہے کہ وہ قطعاً ان چیزوں کی اجازت، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ اگر کہیں بھی کوئی بے احتیاطی ہمارے سامنے آ گئی ثبوت کے ساتھ تو ہم مدرسے کو ہمیشہ کے لیے اس کا الحاق ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ترتیب اس کی ہونی چاہیے۔ اور یا پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آمنے سامنے پڑھانا، اس قول کا مطلب کیا ہوگا دوسرا؟ کہ آمنے سامنے پڑھانا، وہ بھی ناجائز ہے، ظاہر بات ہے۔ اچھا، چوتھا جواب دے رہا ہوں، علامہ شامی کی ایک عبارت پیش کر رہا ہوں، والذی تحصل من هذا ان الخلوۃ المحرمۃ تنتفی بالحائل، کہ جو ان جو خلوت ہے، تنہائی ہے جو حرام ہے، یعنی ان الخلوۃ المحرمۃ، جو ہے حرام خلوت ہے، اس کی حرمت جو ہے وہ اٹھ جاتی ہے، تنتفی کس کے ساتھ؟ بالحائل، حائل کے ساتھ، یعنی جب درمیان میں پردہ آ جاتا ہے تو پردے کے ساتھ اس کی حرمت کیا ہو جاتی ہے؟ حائل ہٹ، یعنی آمنے سامنے اگر پڑھا رہا تھا تو آمنے سامنے پڑھانا اور بالمشافہ پڑھانا، چہرے کھول کے بیٹھ کے پڑھانا، یہ تو یقیناً سب کے نزدیک ناجائز ہے، حرام ہے، اور اس حرمت کو ختم کرنے کے لیے درمیان میں اگر پردہ آ جاتا ہے تو اس پردے کے ذریعے سے علامہ شامی فرماتے ہیں اس کی حرمت کیا ہو جاتی ہے؟ اٹھ جاتی ہے۔ تو یہ ہے علامہ شامی کا حوالہ جو ان کی فتاوی شامیہ میں جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 530 پر یہ عبارت لکھی ہے، اور باقی فقہاء نے بھی اپنے اپنے فقہ کی کتابوں میں اس موقع پر جو ہے اس طرح کی عبارات لکھی ہیں جن سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے۔